نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اپنے بندوں پر بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے ہو، بے شمار نعمتیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جس لائن کی نعمت سے نوازا ہو، ان نعمتوں کو استعمال کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں آدمی کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس میں فخر کرے، تکبر کرے، اپنی بڑائی ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، کیونکہ آدمی کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ جب چاہے اس کو لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو اکابر اور بزرگ گزرے ہیں وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے۔ یہ تکبر اور گمن کو آج کے دور میں ایٹیٹیوڈ کہہ دیتے ہیں، نام بدل دیا۔ باقی یہ ہے تکبر اور گمن، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اکابر اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کہیں تکبر ہمارے اندر نہ آوے، اس لیے وہ الگ الگ طریقے بھی اپناتے تھے۔ جیسے مال کا تکبر ہو سکتا ہے، بڑائی آ سکتی ہے، علم سے بھی بڑائی آ سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف پڑھانے بیٹھتے تھے، بخاری شریف یعنی حدیث کی سب سے صحیح کتاب، سب سے اونچی کتاب، اور بخاری پڑھانے والا شیخ کہا جاتا ہے، اس کا درجہ اونچا سمجھا جاتا ہے۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بکری کا چمڑا بچھاتے تھے۔ بکری کی جو کھال آتی ہے، چمڑا، اس کی بیٹھک بنائی ہوئی تھی، اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بکری کے اندر مسکنت ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے۔ بکری میں فخر نہیں ہوتا، وہ بیچاری غریب جیسی دکھتی ہے، تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ تو میں اس کے چمڑے پر اسی لیے بیٹھتا ہوں تاکہ اس کا اثر میرے اندر آئے۔ چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بھی بکریاں چرانے کا کام لیا ہے۔ نبیوں نے بکریاں بھی چرائی۔ خیر، تو یہ لوگ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی بھی چیز کے ذریعے ہمارے اندر تکبر اور بڑائی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑائی پسند نہیں۔ ایک اور حکم شریعت نے دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ ریشم نہیں پہن سکتے، ریشم
چیزوں کے اثر کے اوپر سے بات کر رہا ہوں. تو اس کی حکمت ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے تو پھر چوں اور چرا کا کسی کو حق نہیں ہے. بعض محققین نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھو ریشم ہوتا ہے بڑا نازک اور نرم، اس کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مضبوط بنایا ہے. اب اگر یہ ریشم پہنے گا تو اس کی نزاکت اور نرمی اس کے اندر آ جائے گی، اور نزاکت اور نرمی تو عورتوں میں ہوتی ہے، اور شریعت نے مردوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورتوں جیسے کوئی کام کرے یا عورتوں والی ادائیں اپنائیں. کہا کہ مضبوط آدمی ریشم پہنے گا، اس کی نزاکت اور نرمی آئے گی تو اس کے اندر بھی عورتوں والی باتیں آ جائیں گی، اور شریعت نے اسے منع کر دیا. اسے معلوم ہوا چیزوں کا ایک اثر ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو، اس سے آدمی کو چوکنا ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے. بڑے بول ہم جو زبان سے بولتے ہیں برائی والے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کئی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. بڑا مالدار آدمی تھا، بیوی اچھی تھی، دیندار تھی، لیکن اس مرد کے اندر مال کی وجہ سے کچھ برائی آ گئی تھی، تکبر آیا تھا. اب یہ کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے دستک دی. اس نے کہا اللہ کے واسطے کچھ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ آپ کی اجازت ہو تو ایک روٹی اور سالن میں دے کر آتی ہوں. اجازت تو لینا ضروری ہے. اجازت لی. شوہر نے کہا کہ ان کا کوئی دوسرا دھندا نہیں ہوتا، یہ فقیر پوری زندگی فقیر رہتے ہیں، مانگ کرا کرتے، لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں. خیر اس بہت کچھ الفاظ بولا، وہ ہمارے جیسے کماتے کیوں نہیں، ہمارے جیسا دماغ استعمال کیوں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو اس کی باتیں پسند نہیں آئی. خیر وہ سائل تو چلا گیا، بیوی نے اس کو دے دیا، لیکن اس کے بول اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے. پھر حالات بدلتے ہیں، لوگوں کی پوزیشن بھی بدلتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے کاروبار میں منڈی آتی گئی. جو کچھ اس نے بسایا تھا، کمایا تھا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خود کا اور اپنی بیوی کا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتا تھا یار. تو اس آدمی نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی. جس گھر میں رہتا تھا وہ بھی بیچنے کی نوبت آ گئی، وہ بھی بیچ دیا. ابھی عورت اپنے میکے آ گئی، ماں کے گھر آ گئی. اچھی عورت تھی، دیندار عورت تھی، خوبصورت بھی تھی. ماں باپ نے فکر کی اور اس کا دوسرا رشتہ آیا، وہاں اس کی شادی کروا دی. وقت گزرتا گیا. یہ عورت اپنے دوسرے خاوند اور شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھی تھی. دروازے پر دستک دی کسی نے، کہا اللہ کے واسطے کچھ کھانا دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. اس عورت نے اپنے شوہر سے اجازت چاہی. شوہر نے کہا اجازت ہے، دے دو، نیکی کا کام ہے. یہ عورت دینے کے واسطے جب دروازے پر گئی، اس نے جب دروازہ کھولا تو اس آدمی کو دیکھ کر اس کو چکر آ گئے، بے ہوش ہو گئی. شوہر آیا دوڑتے ہوئے، اس کو کیا ہوا، باہر کیا واقعہ پیش آیا. اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ بھی تعجب میں پڑ گئے، کیونکہ اب جو مانگنے والا آدمی تھا وہ تھا جو پہلے ویپاری تھا، تاجر تھا، جس نے بڑے بول بولے تھے. اور یہ جو دوسرا شوہر تھا وہ پہلے وہی تھا جو مانگ رہا تھا، جس کے اندر تواضع تھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی پوزیشن بدل دی. ہوش آیا تو بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جانتے ہو یہ مانگنے والا کون تھا؟ وہ میرا پہلے والا شوہر تھا. اور شوہر نے کہا کہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں وہی سائل ہوں جس کو دھتکارا تھا تیرے اگلے والے شوہر. آپ پوزیشن اللہ تعالیٰ نے بدل دی. تو حالات اللہ رب العزت کے کنٹرول میں. اسباب چاہے کتنے بھی جمع ہو جائے، لیکن جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو حالات بندے کے بدل جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس میں اس کا شکر ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر،
ایک آدمی وقت پر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایک آدمی نفلی روزے رکھتا ہے اور بھوکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پیٹ بھر کر کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ شکر کا درجہ اتنا اونچا ہے، یہ دونوں ثواب میں ایک درجے میں برابر۔ تو شکر بھی اللہ کو بہت پسند، صبر بھی پسند، شکر بھی پسند۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی دنیا میں، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ 4 چیزیں مل گئی۔ ایک، شکر کرنے والا دل، چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر۔ دوسرا، ذکر کرنے والی زبان۔ زبان کا اصل تو کام ہے ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، حق بات بولنا، سچ بات بولنا، بولنے کے موقع پر بولنا، یہ زبان کا کام۔ تو کہا کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور تیسرا صبر کرنے والا بدن، کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کتنی نعمتوں میں رہا ہو لیکن کبھی کبھی برداشت کرنے کی باری بھی آ جاتی ہے، تو جسم کو اس کی بھی عادت ہونی چاہیے، جسم کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جیسا ماحول ہو ویسے ایڈجسٹ ہو جاوے۔ روزانہ گھر پہ مست نرم نرم گدے پہ سوتا ہے، کبھی گدری مل گئی تو گدری پر سو لیا۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ سوتے تھے کس پر؟ ٹاٹ پر۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے دوپہر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر تشریف لائے، آپ نے اوپر کی چادر نہیں پہنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ٹاٹ کے نشانات آپ کے جسم پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضور نے پوچھا عمر کیا بات ہوئی؟ کہا کہ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو اللہ نے کتنا دیا ہے، دیکھو وہ محلوں میں رہتے ہیں اور کتنی نعمتوں میں ہیں، اور آپ نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے پاس بسترا بھی ڈھنگ سے نہیں ہے، آپ کے جسم پر یہ نشانات پر گئے کاٹ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ہمارا جو کچھ ہے وہ آخرت میں ہے، ہمیں وہاں ملے گا، یہ تو سب ختم ہو جائے گا، اس پر بھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو نبیوں کے سردار، لیکن جب وقت آیا کہ ٹاٹ پر سونا پڑے گا، سو جاتے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ہماری عادت کیسی کہ تکیہ بدل جائے تو بھی نیند نہیں آتی، پھر میرے کو 2 تکیے چاہیے، نرم چاہیے تھے، پوری رات نیند نہیں آئی، گدا برابر نہیں تھا۔ اور ماں باپ اپنی اولاد کو بھی کچھ برداشت کرنے کی عادت ڈالے بچپن سے، خاص کر کے لڑکیوں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، اللہ کی رکھی ہوئی چیز ہے، اس کو کوئی آدمی بدل نہیں سکتا، لیکن تھوڑی بہت ان کو بھی عادت ڈلوائے ایڈجسٹ کرنے کی، سوکھا روکھا کچھ کھانے پینے کی۔ اگر یہ عادت ہوگی تو پھر لڑکیوں کو آگے چل کر جو بھی ٹھکانہ ملے گا وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور اگر یہ عادت نہیں ہے تو چونکہ بڑے ناز نخرے سے پلی ہے، بڑی تواضع ان کی جاتی تھی، اب وہ چیزیں نہیں ملے گی، اب چونکہ عادت نہیں ہے تو یہ سیٹ نہیں ہوگی، اور پھر مسئلے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی چاہیے کہ بھائی لڑکی کی شادی کروا دی، کسی بات پر وہاں جھگڑا ہو گیا، سسرال میں فون آیا تو چلے نہیں جانے کا، میں بیٹھا ہوں تیرا بھائی گھر پہ آ جا، نہیں، ہم ماں باپ ابھی زندہ ہے تو ٹینشن مت لیو، ایسی بات نہیں آتی۔ آپ نے شادی کروا دی، وہ مرتے دم تک کے لیے کروائی ہے، آپ معمولی بات پر کوئی گھر توڑے نہیں جاتے۔ تو تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو مل گئی دنیا آخرت کی تمام خوبیاں اس کو مل گئی، وہ یہ ہے صبر کرنے والا جسم، کہ کوئی ایسی پوزیشن آ جاوے تو آدمی اس میں ایڈجسٹ ہو جاوے۔ اور چوتھی چیز کہ شوہر کے مال اور جان میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، ایسی بیوی جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال میں بھی خیانت نہ کرے اور اس کی عزت میں بھی خیانت نہ کرے۔
یہ چار چیزیں جس کو ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمجھو دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں مل گئی۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا جسم، اور خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ یہ چار چیزیں ملی، وہ خوش نصیب۔ اور اگر آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہا تو پھر اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ہم 12 بیانوں میں پہلے سنا کرتے تھے کہ 3 آدمی تھے، ایک کو کوڑھ کی بیماری تھی، ایک گنجا آدمی تھا، سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا پیروں سے لنگڑا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ کوڑھی آدمی پریشان تھا کیونکہ کوڑھ میں بھی گرمی کے موسم میں جب پسینہ ہوتا ہے تب بدبو آتی ہے، اور دوسرے لوگ ان سے تھوڑی نفرت کرتے، گھن محسوس کرتے تو دور رکھتے، تو کوئی پاس میں بٹھاتا نہیں تھا، وہ بھی پریشان تھا۔ فرشتہ انسان کی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا بولو کیا حال چال ہے؟ کہا سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بیماری اگر اچھی ہو جائے تو میری پریشانی دور ہو جائے، کوئی پاس بٹھانے کو راضی نہیں۔ اب یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، اس نے ہاتھ پھرایا، کوڑھ کی بیماری اچھی ہو گئی۔ اور ساتھ میں امتحان لینا تھا تو ایک گابن اونٹنی اس کے حوالے کر دی کہ ساتھ میں مال بھی ہو، باڈی بھی سلامت اور مال بھی ہو۔ اب یہ گابن اونٹنی نے بچہ دیا، پھر سلسلہ چلا، بہت سارے اونٹوں کا یہ مالک ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں گنجے کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، پوچھا تیری کیا پریشانی؟ کہا سب ہے لیکن بال نہیں ہے تو لوگوں میں بہت بے عزتی ہوتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر جب جمع ہوتے ہیں یا پھر مولوی صاحب گاڑی پر بیٹھے ہو ٹوپی اڑ جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ صرف بال آ جائے تو کہیں اچھا رہے، لوگوں میں بے عزتی سے بچ جاؤں۔ فرشتے نے ہاتھ پھرایا، بال آ گئے، اور اس کو ایک گائے دی، گابن۔ خیر گائے نے بچہ دیا، اس کا سلسلہ بھی چلا اور بہت ساری گایوں کا مالک ہو گیا، اور پہلے زمانے میں یہ قیمتی سامان تھا، جانور۔ تیسرا لنگڑا تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا، اس سے پوچھا، کہا کہ سب ٹھیک ہے، یہ پیروں کا مسئلہ ہے، یہ اچھا ہو جائے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہاتھ پھیرا، وہ اچھا ہو گیا، اور اس کو ایک بکری دی، گابن۔ پہلے کو اونٹنی، دوسرے کو گائے، اور اس کو بکری۔ خیر اس کا بھی سلسلہ بکریوں کا بہت بڑے ریوڑ کا مالک ہو گیا۔ 1-2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو واپس بھیجا، اب امتحان بھی لینا ہے۔ وہ پہلے والے کے پاس گیا، کوڑھی کے پاس، اور جا کر کہا فرشتے نے انسانی شکل میں کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے سارے اونٹ ہیں، آپ ایک اونٹنی دے دو جو دودھ دیتی ہو، تو میرے 2 کام بن جائیں گے، سواری کے لیے بھی کام آئے گی اور بھوک لگے گی تو دودھ بھی کام آئے گا۔ اس نے کہا لے، بستی بسینے کے لوتیرے آ گئے، اونٹنی دے دو تیرے کو۔ تو فرشتے نے کہا اللہ نے اتنا دیا ہے؟ کہا کہ ایسے نہیں آیا، میں 40 پشتوں سے مالدار ہوں، اوپر سے مالداری چلی آ رہی ہے، حالانکہ یہ ابھی مالدار 2-3 سال پہلے ہوا تھا۔ کہا کہ کڑی محنت سے کمایا ہے ہم نے۔ فرشتہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو آدمی کی شکل میں آیا تھا فرشتہ، اس نے دعا کی کہ اللہ تم کو پہلے والی حالت پر لوٹا دے واپس۔ پھر جس کو گائے دی تھی اور جو گنجا تھا اس کے پاس آیا، اس سے بھی مانگا کہ میں مسافر ہوں، ایک گائے دے دو۔ اس نے بھی کہا کہ بھائی بہت محنت سے کمایا ہے، ایسے کیسے دے دیں گے آپ کو؟ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو بھی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ تو گنجا واپس گنجا ہو گیا، ناشکری سے بیماری لوٹ آئی، اور کوڑھی کو واپس کوڑھ ہو گئے۔ اب بکری والے کے پاس آیا، بکری والے سے کہا کہ ایک آدھ بکری اللہ نے آپ کو اتنا نوازا۔ کہا ہاں ہاں بالکل، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سب اسی کا دیا ہوا ہے، 1 نہیں 2-3 لے جاؤ، ہمیں ان میں سے بننا ہے، ہمارے پاس کیا تھا اللہ نے دیا ہے، لے جاؤ۔ اس نے بکری دے دی۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو اور دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا۔ پورے واقعے کا خلاصہ، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے، شکر میں صرف زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ، جس وقت جو تقاضا ہو اس کو پورا کرے، یہ بھی شکر ہے، مانگنے والے کو دے دیا یہ بھی شکر ہے۔ کوئی یوں سوچے کہ بھائی پیسے کیوں دے رہے دوسروں کو، دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں گے، تو صرف دعاؤں سے شکر ادا نہیں ہوتا، تقاضے پورے کرے وہ شکر ادا ہوتا۔ پوری بات کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے،
اور اس پر برائی نہ کریں، دوسروں پر فخر نہ کریں۔ اب ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ بھائی ہوٹل میں کھانے جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے اسٹیٹس لگ جاتا ہے، وے تو باردولی، وے تو نانا واڑی۔ تو کس کو بتا رہا بھائی؟ کس کو کہہ رہا؟ جا کھا لے تو۔ اور اگر یہ لکھنا ہے تو صبح میں وے ٹو ٹوائلٹ بھی لکھو، اور کتنی تکلیف ہوئی وہ بھی لکھتے ساتھ میں۔ پھر وہاں جائیں گے، کھائیں گے بعد میں، پہلے فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو اسٹیٹس رکھ رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں اور اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ کھا رہا ہوں۔ اس لیے ایسے دکھلاوے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ دیا ہے مستی کے ساتھ زندگی گزاریے، اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کے بندوں کی طرف سے تقاضے آئے اس کو پورے کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔